حمد و ثنا لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ لاقنا درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء تاجدار مدینہ شفیع المذنبین پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زمین تے سینے دے اوپر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہر فرد و بشر کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ انہوں دلی سکون دلی اطمینان میسر آ جائے۔ بعض لوگ دلی سکون دلی اطمینان حاصل کرنے واسطے بہت سارے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جنہ طریقیاں نو اختیار کرن دی وجہ دے نال دل دا سکون دل دا اطمینان تے دور دی بات ہے، بلکہ بے سکونی وہ آپ مل خرید لیتے ہیں۔ سمجھ سوچ ہر بندے کی اپنی اپنی، بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جدھر ساریاں دلی مراداں ساریاں آرزوئاں خواہشات پوریاں ہو گئی نا ادھر سانو دلی سکون مل جائے گا، پریشانیاں مک جان گی۔ باغا میرے جدھر بالو ملال کی بہتات ہو گئی، ہر قسم کی سہولت جڑی ہے اللہ پاک نے سانو فراہم کر دیتی، کسی شہر کی تھوڑ نہ رہی، پھر سانو دلی سکون کا اطمینان مل جانا، پریشانیاں مک جانی۔ ایک بات ہونا کی غلط فہمی ہے، مغالطہ ہے۔ زمین کے سینے کے اوپر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کوئی مالو منال تے امپار لگے، ہر قسم کی سہولت انہوں نے کوئی موجود ہے، لیکن سکون نہیں، دلی اطمینان نہیں۔ انہوں کو نیند بھی آتی ہے کہ گولیاں کھا کے آتی۔ پوچھا جائے حضرت جی کیڑی پریشانی ہے، کیڑا دکھ ہے؟ وہ آتے نے نہ مال کی کمی ہے، نہ سانو گھریلو پریشانی ہے، کسی شے کی کمی نہیں۔ کمی ہے تو صرف ایک گل کی ہے کہ سانو دلی سکون کوئی نہیں، دلی اطمینان کوئی نہیں۔ آج پوری دنیا کے اوپر شکر لگا کے دیکھ لو، ذہنی مریض جڑے نے انہاں دے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ جنہ لوگوں کا دماغی توازن ٹھیک نہیں،
کمی نہیں، صرف سکون اور اطمینان والی نعمت انہاں دے کول کوئی نہیں۔ اسی قرآن پاک دے کولوں سوال کرتے ہیں کہ پھر دلی سکون نہ تے بال اندر نہ جناب ہر قسم کی سہولیات میسر آؤں دے اندر، نہ آل اولاد دی سیاحتی دے نال، پھر دلی سکون ہے کس چیز کے اندر؟ اللہ پاک نے ایک جگہ کلی طور پہ ایک ضابطہ بیان فرما دیتا اور بعض جگہ پہ جزوی طور پہ کچھ اسباب کچھ طریقے بیان کر دیتے جنہ دے نال دلی سکون اور اطمینان جڑا انسان کو مل جاتا ہے۔ اللہ پاک نے کلی طور پہ ایک بات بیان فرمائی، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں اے بات جڑی میں دسن لگا ذہن نشین فرما لو، ایک پختہ کر لو، اس بات نو پکا کر لو، دل و دماغ اندر بٹھا لو، دلوں کا سکون دلوں کا اطمینان صرف اللہ پاک نے ذکر اندر ہے۔ اس جگہ پہ اللہ پاک نے ذکر تو مراد سارے کا سارا قرآن و سنت ہے۔ جیڑا بندہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور وہ دل کا سکون مل جاتا ہے، دل کا چین مل جاتا ہے۔ دوسرے مقام کی اللہ کا الحاکمین نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ فرمایا جو لوگ دلی سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، پھر وہ کی کرن میری جڑی آسمان تو نازل کرتا ہدایات نے انہاں دے مطابق زندگی بسر کرن، کدی وہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ مراد کی یہ قرآن و سنت کے اوپر عمل کرن، کدی بھٹکن گے نہیں، کدی بے اطمینان نہیں ہونے لگے، بے قراری نہیں ہونے لگی، بدبختی نہیں ہونے لگی، انہاں نوں دلی سکون مل جائے گا، سعادت مندی مل جائے گی، خوش بختی مل جائے گی، انہاں دی دنیا بھی سکون والی بن جائے گی، انہاں دی قبر بھی سکون والی بن جائے گی، انہاں دا حشر دا دن بھی سکون والا بن جائے گا، انہاں دی آخرت بھی سکون والی بن جائے گی، جنت بھی مل جائے گی، جنت کے اندر سونے اللہ کا انہاں نوں دیدار بھی مل جائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو جے جنہ لوگوں نے قرآن و سنت کو منہ پھیر لیا، قرآن و سنت کی تعلیمات کو اراد کر لیا، قرآن و سنت والے سامدہ حیات کو چھوڑ دیتا، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر انہاں نوں دلی سکون نہیں مل سکتا، انہاں نوں چین نہیں مل سکتا، انہاں نوں بے قراری ملے گی، انہاں نوں بدبختی ملے گی، انہاں دی دنیا اندر بھی انہاں نوں سکون نہیں ملے گا، موت دے ٹائم بھی سکون نہیں ملے گا، قبر دے اندر بھی سکون نہیں ملے گا، حشر دے اندر بھی سکون نہیں ملے گا، بل
اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ. اللہ پاک فرماندے نے جیڑا بھی مومن مرد جیڑی بھی مومنہ بی بی نیک عمل کرے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً نیک عمل کرے کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی نو بسر کرے. اللہ پاک فرماتے ہیں اسی دے بدلے اندر انہاں نو تر و تازہ صاف ستھری تے باوقار زندگی عطا فرما دیاں گے. صاف ستھری باوقار عزت والی سکون والی اطمینان والی زندگی عطا فرما دیا. دنیا کے اندر ایسے لوگ پر سکون رہنے جیڑا بندہ قرآن و سنت کو اراد کرے گا گناہگار ہو گیا فسق و فجور اندر داخل ہو گیا تے گناہ فسق و فجور ایک دل نو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں. انہاں دے نال دل نو سکون ملدا نہیں ملتا. دیکھو پریشانیاں مصیبتاں دکھ ہونا یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. کوئی بتائے گا لاکھی کہ مجھے پریشانی نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا. بھائی پریشانی دکھ مصیبت یہ آ کے ہی رہنے. آقا علیہ السلام نے فرمایا 99 مصیبتاں پریشانیاں انسان نو گھیر رہی ہیں. ایک تو بچ جائے دوسری تو بچ جائے تیسری تو بچ جائے چوتھی تو بچ جائے پنجویں. اگر کدے ساریاں بیماریاں تو بھی آخر بچ جانا ہے پھر بھی ایک بیماری ایسی ہے بڑھاپے والی وہ تو کبھی بچ سکتا. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ لو جی اور میں آج بھی 25 سالہ بھرپور جوان نہیں کہہ سکتا. بلکہ ہوتے وچ جوانی بڈھے نے یہ حالت ہو گئی ہے. پتہ لگا پریشانیاں مصیبتاں دکھ تکلیفاں یہ زندگی کا ایک حصہ نے پر آؤندیاں کادے لئی نے ساڈا فائدہ کرنے آؤندیاں. ساڈے گناہ چڑھتے نے درجے بلند ہوتے نے. ایک وقت ہوتا ایسیاں بیماریاں بھی ہوندیاں نے پریشانیاں بھی ہوندیاں جنہاں تے بندہ صبر کرتا ہے او دے بدلے اندر آسمان والا رب جنت عطا فرما دے. تے جڑے لوگ قرآن و سنت کو منہ پھیر گئے نے قرآن نے بھی چھوڑ دیتا رسول اکرم علیہ السلام کی بات کو بھی چھوڑ دیتا ہے. ایسے لوگوں کے جدوں پریشانی مصیبت ہوتی ہے یہ لوگ پھر واویلا کرتے ہیں گریبان چاک کرتے ہیں شاہریت کے قول بولتے ہیں رب کا شکوہ کرتے ہیں. بات ایسے بھی لوگ نے جڑے اللہ احکام الحاکمین دے بارے نازیبا کلمات استعمال کرتے ہیں. اللہ پاک دے بارے بڑے الٹے پلٹے لقب بولتے ہیں الفاظ بولتے ہیں. اے بے صبرے ہو جاتے ہیں خودکشی کر لیتے ہیں دیواراں اندر ٹکرا مارتے ہیں. تے جیڑا دیندار بندہ ہے او دے تے بھی یہی پریشانی ہوتی ہے او صبر کرتا ہے صبر دے دامن نو ہاتھ وچوں چھٹن نہیں دیندا. فائدہ انہوں کی ہوندا ہے انہوں یہ فائدہ ہوتا ہے انہوں دلی سکون تے اطمینان مل جاتا ہے. بندے کوئی نہیں ایک پریشانی دعا بندیاں دیاں ایکسیڈنٹ ہویا لتاں ٹوٹ گئیاں وہ بھی گھر بستر تے پئی ہے یہ بھی گھر بستر تے پئی ہے.
رب نو لبا ہی نعوذ باللہ استغفر جاندا ہے تے جیڑا دیندار ہے لت یہ بھی نہیں ہلا سکتا یہ پتہ لین واسطے لوگ گئے نے تے پوچھدے نے بھائیا کی حال ہے اور الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک دا شکر ہے جس حالت پر میرے رب نے رکھے ہیں میں رب تے راضی اے بھی صبر کر رہے ہیں یہ جو صبر دا اجر بھی ملنا ہے یہ جو صبر دے بدلے جزا بھی ملنی ہے تے جڑا دوسرا ہے تکلیف اینی گل آکھن نہ دور نہیں ہوندی اینے رب نو میں ناراض کرنی اس لیے اگر دلی سکون اطمینان چاہتے ہو پھر یاد رکھو صبر والی بہت بڑی نعمت جیڑی ہے یہ نو چھڑیا جے نا صحیح بخاری اندر آندا ہے نا آمینہ تے لال علیہ السلام تشریف فرما نے ایک سیاہ فام بی بی آئی آپ نے کہنے لگی مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے بڑی تکلیف ہے پریشانی بڑی جتنے دل کرتا ہے بیماری حملہ آور ہو جاتی ہے میں ڈر پینی ہاں پریشان ہو جاتی ہاں میرے واسطے دعا کر دیو آسمان والا رب شفا عطا فرما دے ہن وہ اتنا بھی پتہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے جدو دعا کرنی ہے تے مینوں شفا ملنی کیونکہ رب دا قرآن ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ سونیا انہاں واسطے دعا کر دیا کر تیرا دعا کرنا انہاں واسطے سکون دا سبب بن جاتا ہے اس نظریے نال آئی ہے آمینہ دے علیہ السلام فرماتے ہیں اگر چاہتی ہے میں دعا کر دینا ماں اللہ پاک تیرے شفا عطا فرما دین گے جے چاہنی ہے صبر کریں اس بیماری کو برداشت کر لیں صبر کر لیں اللہ پاک تیرے دے بدلے جنت عطا فرما دین گے اور جنویں دی گل پیغمبر علیہ السلام نے آکھی قرآن پاک دی تعلیم بھی ادھر پر موجود ہے اے سوچ لی ہے اللہ پاک دا قرآن بھی تے اعلان کر رہا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون کہ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین السلام نے فرمایا کہ صبر کر لے اے آمدی اللہ دے نبی جی میں صبر کر دیا اے دے بدلے مینوں جنت مل جائے مینوں ہور کی چاہیے پر ایک دعا کر دیو ایک میرے واسطے پریشانی ہے گلی بازار اندر رستے اندر کدے صبر پہ کدے بیماری حملہ کر دی ہے میں بے پردہ ہو جانی ہاں اے دعا کر دیو بیماری مینوں جدوں لگے ادوں میں بے پردہ نہ ہو
صبر والا دامن مضبوطی نہ پکڑیا ہے اللہ پاک نے سکون عطا فرما دیتا ہے دلی اطمینان عطا فرما دیتا ہے بیماری ہوئی پریشانی ہوئی ہے لیکن ہون برداشت کرن دی ہمت اور طاقت آسمان والے رب نے عطا فرما دی حالات پہلے بھی موجود سی مزید اللہ پاک نے اطمینان اور سکون عطا فرما دیتا ہے پتہ لگا اگر دلی اطمینان اور سکون چاہتے ہو پھر حل کیے رب دے قرآن پہ عمل شروع کر دیو مدینے والے دے سچے فرمان پہ عمل شروع کر دیو اور جزوی اسباب دے وچوں ایک سبب دے ویکھ کہ تسی صبر کرو آقا علیہ السلام نے فرمایا نا مسلم کی روایت ہے مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے جدو مومن تے کوئی پریشانی ہوتی ہے نا مصیبت ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے تے مومن صبر کرتا ہے تے صبر بھی یہ واسطے بہتری کا سبب ہے تے جدو اللہ پاک والوں کوئی نعمت ملتی ہے تے رب کا شکریہ ادا کرتا ہے شکریہ کرنا بھی یہ واسطے بہتری کا سبب ہے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ میریاں نعمتاں جدوں ملن نا شکریہ ادا تسی کریا کرو میں تانوں ہور دیاں ایک ٹرائٹر مل گیا نا تانوں میں سمجھاواں جن کے زبان اندر تے سجدے لاجو یا اللہ اسی ایویں جو گیا ہی نہیں سا تو ٹرائٹر ایڈا لکڑا مہنگا ٹرائٹر دے چھڑیا یا اللہ تیرا شکر ہے یاد رکھے آجے تھوڑے ٹائم تو بعد اللہ پاک کا ایک اور عطا کر دے ایک موٹر سائیکل ملے ہے زمین کا قلعہ ملے ہے کوئی مکان بنا لیا جی دکان پا لیجیے ترہا تر عطا ہو گیا فصل چنگی ہو گئی ہے گندم بہتی ہو گئی ہے منجی بہتی ہو گئی ہے پٹھیاں کا ریٹ بہتا لگ گیا کوئی بھی نعمت رب دی ملی ہے اللہ پاک نے میٹھا میوہ اولاد جیسا میوہ عطا فرما دیتا ہے سجدے کہتے رب دا شکریہ ادا کرو اللہ پاک ہور دے اے بڑے قانون کو لڑتے نہیں نہ لگے جی اگر بہتا چاہتے ہو تو کی کرنا رب دا شکریہ ادا کرنا تو آنے واسطے بہتری دا سبب بنے گا جب مصیبت آوے تے صبر کرنا ہے تو آنے واسطے بہتری دا سبب ہے دیکھئے اے جنی مرگی دا دورہ پہ ہے رہنا ہے یہ دے واسطے بہتری دا سبب کی بنیا جنت مل گئی آج اسی لوگ قرآن و سنت کو اعراض کر کے پریشان یار پریشانی نہیں جاتی دو مصیبت جان چھڑ دے ہی نہیں سارا دن رب کا شکوہ ہی کرتے رہتے ہیں پریشانیاں تے جانے اپنے ٹائم دے نال اساں اپنا سکون بھی برباد کیتا ہے تے جے قرآن و سنت تے عمل کریے صبر کریے پھر سانو دلی سکون مل جائے گا دلی اطمینان مل جائے گا قرآن و سنت ساری تعلیم کر رہے ہیں سانو ساری تربیت کر رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی قرآن و سنت تے عمل کرو صبر کرو گے دلی سکون مل جائے گا اطمینان مل جائے گا پھر دیکھو خواہشات دیاں ہوتی ہیں دو قسم ایک مادی خواہش ہوتی ہے ایک جنسی خواہش ہوتی ہے مادی خواہش کی ہے یا روپیہ پیسہ بہتا ہوئے زمین زیادہ ہوئے گڈیاں زیادہ ہونا نوکر چاکر زیادہ ہونا مکان عالی شان ہوئے یہ ساری جڑیاں نعمتاں نے انہاں دے انبار لگے ہون تے دوسری جنسی خواہش کی ہے کہ بندہ آتا میں کسے بی بی نہ منہ کالا کر لواں میں کوئی فلم ڈرامے اے چیزاں دیکھ کے اس طرح دا جناب حرام دے پاک ادا کر لواں یہ جنسی خواہش ہے اللہ پاک نے ساری تربیت کر دیا اور رسول اکرم علیہ السلام نے ساری تربیت کر دیا اینا دعا خواہشات کا حل پیش کر دیتا ہے پہلی مادی خواہش وہ دا آمینہ دے لال علیہ السلام نے حل کی پیش کیتا فرمایا وَنَظُرُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ
فلا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أقدر ألا تقدروا نعمت اللہ علیکم. فرمایا کائنات کے لوگوں انظروا إلى من هو أسفل منكم فلا تنظروا إلى من هو فوقكم. مانو منال دے اندر نعمتاں دے انبار اندر اپنے تو اتلے وال نہیں دیکھنا اپنے تو نیویں وال دیکھو. جے تواڈے کول ٹریکٹر ہے نا تے پراڈو والے پاسے دھیان نہ مارو. اے دیکھو او وچ بنے آنے جنہاں کو موٹر سائیکل ہے. جے تواڈے کول موٹر سائیکل ہے تے تسی کسے بڑے آدمی دی بڑی کار والا دیکھو. تسی یہ بھی دیکھو میرے پنڈ وچ ایسے لوگ موجود نے جنہاں دے کول سائیکل ہے. جے تواڈے کول سائیکل موجود ہے تے موٹر سائیکل والا دیکھو. تسی یہ دیکھو بڑے ایسے لوگ نے جنہاں کو سائیکل لین دی بھی استطاعت نہیں پیدل جاتے ہیں. جے دیکھئے فلاں بندے دی زمین بہت زیادہ ہے میرے 2 کلے نے بچے 5-7 نے وہ گھوڑے والا دیکھو. دلی سکون دلی اطمینان چاہتے ہو. ایک اور عوام دا کتنا پیسہ بڑھتا ہے کتنے جا رہے ہیں. ملک دا سود ملک دا پیسہ قرضہ بکدا ہی نہیں. دیر بعد یہ 10 روپئے معمولی دسے نے بگننا ٹیکس سی تو بھی زیادہ ادا کرتے ہیں. کتنے پیسے جاتے ہیں. سارے حکمرانہ دے پیٹ نہیں بھرے جا رہے تے پیٹ انہوں نے بھرے جانے بھی جتنا انہوں دا مارنا دے ہور مار لئیے ہور مار لئیے. اینا دا منہ کدوں بھریا جائے گا قبر دے اندر جا کے قبر دی مٹی انہوں دا منہ بھرے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری دی روایت دے فرمایا جس بندے دے کول ایک وادی سونے دی ہوئے یعنی تیرا اسلام گھر جٹا پنڈ ہے اے پنڈ بھی تے پنڈ دی زمین بھی اے جتنا بڑا پنڈ ہے جتنی دی زمین ہے سارے دا سارا کسے بندے دے کول سونے دا بھریا ہوئے. بعد نے تے تشریح کی یہ وادی ایڈی چھوٹی نہیں بلکہ جتنا تیرا بل ہے سودر ہے وزیر آباد کی تحصیل ہے یہ ساری دی ساری وادی ایک بن گئی ہے. یہ ساری سونے دی بھریوں میں پھر بھی انہیں رجنا نہیں انہیں دلی سکون نہیں ملنا اطمینان نہیں ملنا. یہ آتے گا ایک وادی ہو ہوئے جے 2 وادیاں ایڈیاں مل جان مطلب ہے 2 تحصیلاں جنی زمین دے اندر سونا ہی سونا ہے. اے دا مالک ہے اے دا دل کرے گا ایک تیسری وادی ہور مل جاوے. آمینہ دے اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے دے منہ پڑے گی تے قبر کی مٹی پڑے گی. آقا علیہ السلام نے جڑا نسخہ سمجھ دسیا لوگوں اگر مادی سکون چاہتے ہو اپنے تو اتلے وال نہیں دیکھنا اپنے تو نیویں وال دیکھنا ہے. جدو نیویں وال دیکھو گے تو انہوں دلی سکون مل جائے گا اطمینان مل جائے گا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یہ جا رہے ہیں دمشق کی طرف سفر کر رہے ہیں. پہلی جتی بھی کوئی نہیں چل دیا پیر پھٹ جاتے ہیں آپڑے پڑ جاتے ہیں پھوڑے نکل جاتے ہیں پیر زخمی ہو جاتے ہیں. سوچتے ہیں یا اللہ لوگ آتے کول کے سواریاں بڑیاں اللہ نے کسی دے کول اونٹ بڑا اچھا ہے کسی دے کول گھوڑا بڑا اچھا ہے. اللہ جی سواری تے کوئی نہیں اے حالت پر پیری پان واسطے جتی بھی کوئی نہیں. آدھے نے میں دل اندر شکوا کر رہا ہاں جدو میں دمشق اندر پہنچنا ہاں مرکزی مسجد اندر داخل ہونا تے میری نظر جاتی ہے ایک ایسے آدمی تے پیندی ہے کہ جتی رہ گئی. اے دے کوئی چلن واسطے پاؤں ہی کوئی نہیں لگا ہی کوئی نہیں. اے لگا تو مغرور انسان ہے تے بیٹھا اللہ
فرماتے ہیں اے شیخ سادی رب دا شکوا کر رہا سیں آتے نے میں سجدے تے پینا وا رب دے کول استغفار کرنا وا معافیاں منگنا وا اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنا وا میں نہ یا اللہ تیرا شکر ہے مینوں چلن واسطے پیر تے عطا فرمائے نہیں۔ اگر اے سوچ بڑھ جائے تو پھر دلی سکون اور اطمینان انشاءاللہ ملے گا۔ تے جے اسی اپنی مرضی کریے قرآن و سنت تو ہٹ جائیے پھر دلی سکون اطمینان سانو ملن لگا نہیں۔ یورپ ممالک جتنے بھی ممالک نے ترقی اندر ساڈے تو بھی بہت زیادہ آگے بہت زیادہ آگے جنہیں ساڈے ترقی یافتہ شہر میں نا جڑے لوگ باہر گئے نے اور دستے نے انہاں دے پنڈ کئی ایسے ترقی یافتہ ہیں جنہیں اسی سمجھنے ساڈا اسلام آباد دیاں بڑیاں سڑکاں اللہ نے فلاں ساڈا شہر بڑا اچھا بنے ہیں انہاں دے پنڈ اتوالا نے پر انہاں وچ بھی بڑے بندے ایسے نے جنہاں نوں دلی سکون کیوں نہیں ملیا انہاں رب دے قرآن کو پڑھیا ہی نہیں مدینے والے دے سچے فرمان کو نہیں پڑھیا۔ کچھ ساڈے پاکستان دے ایسے لوگ نے جنہاں نے روپیہ پیسہ حاصل کرنے واسطے انہاں ایک گرین کارڈ لیا ہے ایک برطانیہ اندر انہاں ملک اندر گئے نے جتنے قادیانیاں دا بہت زیادہ جناب غلبہ ہے قادیانیاں کی تعداد بڑی ہے یا تیرے چلو جی کوئی گل نہیں اسی تے مسلمان ہی رہنا ہے اس خانے اندر قادیانی لکھ دینے ہاں جب روپیے گھر آ جان گے روپیہ دی خاطر ظالمہ نبی علیہ السلام دی نبوت کا انکار پیا کرنا ہے اس پیسے نو کی کرنا ہے تو دلی سکون چاہنا ہے دلی اطمینان چاہنا ہے تے نبی علیہ السلام دی نبوت ختم نبوت رو من لے اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا علیہ السلام نے دو تاج دیتے ہیں ایک نبوت والا دوسرا ختم نبوت والا۔ ایک مال دی خاطر بندہ کہ مال میں لب لاؤ کرنا نا 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 جتنا ملیا ہے او دے تے رب دا شکریہ ادا کر صبر کر تینوں سکون والی نعمت لب جائے گی۔ یاد رکھو بڑے بندے ایسے نے جڑے دے روپیہ پیسہ بڑے سکون کوئی نہیں آدھے نے کسے دکان تو کسے بازاروں کسے شہر چو کسے دفتر طبیب دے کولوں اگر سکون والی دلی اطمینان والی نعمت مل جائے اسی ساری جائیداد دے کے بھی سکون والی نعمت خرید لئیے پر سکون والی نعمت کے تو ملتی نہیں ملتی۔ اسی مدرسے پڑھتے ہیں ظہر کا ٹائم ہویا جدو سلام پھیری امام صاحب نے ایک بندہ سجدے گیا تو سجدے گیا اٹھیا ہی نہیں لوگ پریشان ہوئے دوجیاں ساتھیاں ہلایا جلایا وہ جناب سنتا ہے پریشان ہو گئے کی گل بنی قدرتی گل ہے دو دن پہلے اس ہفتے کے اندر ہی اس مدرسے کے اندر ایک بزرگ سے بڑے نے وہ فوت ہو گئے ایک اور اس طرح کا بندہ فوت ہو گیا ہر بندہ کہ موت کو خوف لگا کے ڈریا ڈریا اللہ اللہ کر رہا سی ادھر ظہر کے ٹائم یہ بندہ سجدے دے وچوں نہیں اٹھیا یہ ہلایا جلایا یہ گوانڈی آتا ہے انہوں سون دے ہو انہوں کوئی بیماری نہیں لگی انہوں بڑے دنوں دی نیندر دے آئی ہے تے گولیاں کھاتی ہیں انہوں گولیاں دی وجہ نہ اج نیند آئی ہے حالا دے کول پیا پیسہ بڑا گڈیاں بڑیاں کوٹھی بڑی عالی شان سی پر نیند نہیں سی آندی ایدا ہمسایا ہوندا ہے کہ کنیاں دنوں دا گولیاں نیندیاں کھا رہا سی پر نیند نہیں سی آ رہی اج گولیاں دا اثر ہویا ہے زیادہ گولیاں کھا کے آیا ہے یہ پتہ ہی نہیں لگا سجدے گیا ہے
گھنٹہ ڈیڑھ لگتا ہے وہ دے تو بعد دے بچے آئے نے تینوں اٹھا کے کر لے کے گئے نے پتہ لگا لوگوں سکون والی نعمت اطمینان والی نعمت یہ ملتی ہے علی بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر دے نال نعمت ملتی ہے ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا جڑے بندہ دا میرا دل ٹوٹ گیا پریشان ہی پریشان آ رب دے ذکر وال آ جے قرآن نو من لے حدیث نو من لے پھر وہ سکون مل جائے گا عرض کرنے خواہشات دو قسم دیا ایک مادی او دے واسطے فرمایا اپنے تو نیوے وال دیکھو ایک جنسی خواہش ہے او دا حل قرآن نے پیش کیتا فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم واللہ ان اللہ خبیر بما یصنعون اے کر دو تساں اپنیاں نگاہاں نوں نیچے رکھنا جے اکھاں پھاڑ پھاڑ کے کسے دیاں بیٹیاں نوں بہو بیٹیاں نوں تکیں گا پھر تینوں سکون نہیں مل سکتا تے جے نظراں نیویاں رکھے گا کسے بی بی تے تیری نظر پیڑی نہیں تینوں اپنے آپ ہی سکون مل جائے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک اگر نظر اچانک پہ جائے اسرف اپنی نظر کو ہٹا لے پھر دوبارہ ادھروں ویکھنا تے جے تو ویکھے ہونا تے شیطان نے تیرے ذہن تیرے باغ پانی میں کہ لہا تیری بیوی کی ہے اے بیوی اس نو جناب کی بہتر ہے تیرا دل جناب لگ جائے گا بے تاب ہوئے گا دل تڑپے گا پھر تینوں سکون مل سکتا شیطان مزید تیرے تے اپنا جال پائے گا تے جے تو نظر نیوی رکھی ہے پھر جڑا تینوں سکون تے اطمینان لبنا کسے دکان تو نہیں لبنا اس لیے